معجزے تب ہوتے ہیں جب اللہ پہ کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ اردو پروڈکشنز میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو اللہ کے فیصلوں اور اس کی حکمت کے بارے میں ہے۔ اگر پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ انسان سمجھتا ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جبکہ وہ تو ایک سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا۔ اللہ آپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کو بھی بحال کر سکتا ہے اور اسے کسی بڑی چیز میں تبدیل کر سکتا ہے، بس آپ کو ایمان کی ضرورت ہے۔ جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ اللہ دلوں میں رہتا ہے، وہیں جہاں دعائیں رہتی ہیں، تو پھر پکارو اسے، آواز لگاؤ اسے، وہ سنتا ہے، وہ ضرور سنے گا۔ خواہشات جھکاتی ہیں، دنیا کی الفتیں عبادات کرواتی ہیں، خدا کی ایک نہیں سنتے اور مقدر سے شکوے ہزار کرتے ہیں۔ کچھ غلطیوں کے خمیازے نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ سوچ کر کیا کرو جب کسی کا دامن داغدار کرتے ہو۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یوں ہار ماننے سے نہیں ملتی منزلیں، کن کا فاصلہ خود طے کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کچھ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے چلے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، اور واپس لے لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی
تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے، اس لیے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مجھ سے مانگو، میں ضرور قبول کروں گا، تاکہ جب جب تم پڑھو تو سکون حاصل کرو۔ بے شک وہ بے نیاز ہے، بے شک وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے، بے شک وہ سمیع اور علیم ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے وہ ہماری دعا نظر انداز کر دے؟ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کرتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب میں لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ بعض دفعہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم خود میں یعقوب علیہ السلام جیسی تڑپ پیدا کرو۔ تڑپ دکھانی پڑتی ہے تبھی تو زمزم ملتا ہے۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ صبر نصیب میں تب لکھا جائے گا جب نصیب لکھنے والے پر یقین کرو گے۔ تمہارے لیے مشکل ہے مگر اس کے لیے نہیں، وہ تو کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس تمہارے توکل کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے بھی کبھی نامکمل نہیں چھوڑے گا۔ بے شک صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ اللہ پر توکل رکھو، خاص طور پر تب جب چیزیں اور حالات تمہارے مطابق نہ ہو۔ کیوں اللہ سے زیادہ اس کے بندوں پہ اعتبار کرتے ہو؟ کیوں مانگتے ہو محبت کی بھیک بے حس لوگوں سے؟ کیوں وقت سے لڑتے ہو؟ کیوں قدرت سے تکرار کرتے ہو؟ کیوں ہو اتنے بے یقین تم؟ کیوں تقسیم خدا سے انکار کرتے ہو؟ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا
اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیتناک طویل سجدوں کی کیفیات کو۔ اللہ اور محرم کی محبت کے علاوہ ہر محبت ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کا دل امانت ہے، اس انسان کا جسے اللہ نے آپ سے منسوب کر دیا ہے، جو آپ سے جڑ چکا ہے یا جڑنے والا ہے۔ اس لیے اس امانت کو ادھر ادھر کی وقتی کشش اور جذبات میں آ کر خیانت نہ کریں۔